السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. عن سلمان الفارسي رضي الله عنه قال: قيل له قد علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة، فقال أجل، لقد نهانا أن نستقبل القبلة لغائط أو بول، أو أن نستنجي باليمين، أو أن نستنجي بأقل من 3 أحجار، أو أن نستنجي برجع أو عظم. أخرجه مسلم۔ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، مجھ سے کہا گیا یقیناً تمہارے نبی نے تم کو ہر چیز سکھائی ہے، یہاں تک کہ قضائے حاجت کے طور طریقے بھی تمہیں سکھائے ہیں۔ تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے کہا ہاں بالکل صحیح ہے، ہمیں قبلے کی طرف منہ کر کے قضائے حاجت کرنے اور سیدھے ہاتھ سے دائیں ہاتھ سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے، نیز 3 ڈھیلے سے کم میں استنجا کرنے سے اور گوبر یا ہڈی سے استنجا کرنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا ہے۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا استجمر احدکم فلیوتر، جب کوئی تم میں سے استنجا کرے طاق ڈھیلے یا پتھر استعمال کرے۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا بال احدکم فلا یأخذن ذکرہ بیمینہ، جب تم میں سے کوئی پیشاب کرنے کا ارادہ کرے، پیشاب کرنے کے لیے جائے تو اپنے شرمگاہ کو یا عضو تناسل کو، ذکر کو سیدھے ہاتھ سے نہ چھوئے۔ ولا یستنج بیمینہ ولا یتنفس فی الاناء، اور اسی طریقے سے جب آپ پانی پی رہے ہوتے ہیں تو پانی میں برتن میں سانس نہ لیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لا تستنجوا بالروث ولا بالعظم فإنه زاد اخوانکم من الجن۔ اخرجہ الترمذی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گوبر اور ہڈی سے استنجا نہ کیا کریں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی جنوں کا توشہ ہے، تمہارے بھائی جنوں کا کھانا اور طعام ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت مسلمہ کو چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز تک اللہ کے نبی نے سکھا دیا۔ اسلام کے اندر ابھی کوئی حذف و اضافہ کی گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے اندر یہ بھی آنا تھا، یہ بھی آنا تھا، یہ بھی بتانا تھا۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم نہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف تو وحی کی شکل میں باتیں آتی تھی۔ کیا اللہ رب العالمین کو معلوم نہیں تھا کہ امت کو کیا کیا سبق دینا ہے، کیا کیا بتانا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو ہر وہ چیز سکھائی ہیں جو امت کے لیے ضروری ہے، بلکہ ہر چیز اسلام کے اندر آ گئی ہے۔ تو جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے پیشاب پیخانہ کرنے کے طور طریقے بھی بتا رہے ہیں آپ کو، کیا اسلام کے اندر جو بڑی دوسری چیز نہیں بتا سکتے؟ بتاتے ہیں، لیکن لوگ جاننا نہیں چاہتے، لوگ ریسرچ کرنا نہیں چاہتے۔ جو ہمارے حضرتوں نے کہا وہی ہو گئی، جو ہمارے پیر نے کہا وہی ہماری بات ہو گئی، جو ہمارے اماموں نے کہا وہی ہماری بات صحیح ہو گئی۔ ایسی بات نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جو بھی بات ہم کہتے ہیں، ہم سنتے ہیں، اس کو فتبینوا، تحقیق کرنے کی عادت رہنی چاہیے۔ یہ بات صحیح ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے، تو بتانا یہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو، صحابہ اکرام کو ہر وہ چیز سکھائی ہیں جو انسان کو سیکھنا ضروری ہے۔ یہاں پر قضائے حاجت، استنجا کرنے کے آداب بتائے جاتے ہیں کہ استنجا قضائے حاجت کے لیے جب جاؤ تو اپنے شرمگاہ کو سیدھے ہاتھ سے نہیں چھونا چاہیے، اور استنجا کے لیے جب آپ جاتے ہیں، آپ کے پاس پانی ہے، پانی کے ساتھ آپ 3 ڈھیلے طاق عدد میں، یعنی 3، 5،
7 اس طریقے سے 5 طاق عدد میں اگر آپ ڈھیلے استعمال کرنا چاہیے، اور 3 سے زیادہ بھی ہو تو کوئی بات نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں اگر ڈھیلا نہیں ملتا ہے، ٹشو پیپر کا استعمال بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہڈی اور گوبر سے استنجا کرنے سے منع کیا ہے۔ یہ کیوں؟ کہ تمہارے بھائی جنات کی یہ غذا ہے، یہ ان کا کھانا ہے۔ اور اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ڈھیلے کے ساتھ پانی بھی ہے تو پانی کے ساتھ بھی آپ استنجا کر سکتے ہیں، سب سے افضل طریقہ ہے۔ تو یہ قضاء حاجت کے کچھ طور طریقے بتائے ہیں۔ قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا یہ صحیح نہیں ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے استنجا کرنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن آج عمارتوں میں ہم بیٹھتے ہیں، کبھی کبھی قبلے کی طرف منہ ہو جاتا ہے، منہ ہو جاتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن آپ کھلے میدان میں جا رہے ہیں، کھلے میدان میں اگر کسی گاؤں سے تو تعلق رکھتے ہیں، وہاں پر ایسا رواج نہیں ہے گھروں کے اندر لیٹرین باتھ روم بنانے کا، بیت الخلاء بنانے کا رواج نہیں ہے، وہاں گاؤں کے اندر ہی جاتے ہیں، تو وہاں میدان میں اگر آپ بیٹھتے ہیں تو اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ کس طرف قبلہ ہے، قبلے کی طرف منہ اور پیٹھ نہیں ہونا چاہیے، اس کا اہتمام کرتے ہوئے آپ کر سکتے ہیں۔ ورنہ آپ حمامات کے اندر آج استعمال کرتے ہیں تو قبلے کی طرف بھی اگر منہ ہوتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن احتیاط برتنا سب سے افضل طریقہ ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے اور آپ کو کہی سنی باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی آداب جو بھی بتائے ہیں زندگی گزارنے کے طور طریقے، ہمیں سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔